گزشتہ رات کی تراویح میں چھٹا سپارہ پورا اور ساتویں کا ایک پاؤ حصہ پڑھا گیا، جس میں سورہ نساء کا آخری حصہ آتا ہے اور سورہ مائدہ کا بھی مکمل حصہ رات کی تراویح میں جو پڑھا گیا ہے۔ تو آج میں ان کے رکوع کی مختلف آیات کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، سورہ مائدہ مدنی سورت ہے اور مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے، تیار دسترخوان۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ تو بنیادی طور پر جو پہلا رکوع ہے اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ نمبر ایک پر ایک تو یہ ہے کہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ چیزیں مسلمانوں تم پہ حرام ہیں۔ اور اگر اس سورت کو بنیادی طور پر اگر آپ پڑھیں تو پورے قرآن میں جیسے ہر سورت کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہے، یہ دعائیہ سورت ہے، یہ دعا کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی جو احکام ہیں وہ بیان کیے۔ اس طرح سورہ نساء میں خواتین کے بارے میں زیادہ احکام بیان ہوئے۔ سورہ مائدہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے بارے میں احکامات بیان کیے۔ یعنی اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ قرآن کی کس صورت میں حلال و حرام کے متعلق زیادہ تفصیلی بات ہے تو وہ سورہ مائدہ ہے۔ تو پہلے رکوع میں دو چیزیں بنیادی طور پر بتائی گئیں، نمبر ایک پر حرام چیزوں کے بارے میں اور نمبر دو پر وضو کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، یعنی حلال جانور جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں اگر وہ مر جائے تو اس جانور کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے وہ حلال ہے لیکن وہ حرام ہو جائے گا مردار ہونے کی وجہ سے۔ نمبر دو والدم، اور خون ہے، حلال جانور کا خون بھی حرام ہے۔ یعنی اگر گائے وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں قربانی کے موقع پر، ثواب کا کام ہے، لیکن ان جانوروں کا خون اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے اس سے نماز نہیں ہوگی، آپ کو وہ کپڑے دھونے پڑیں گے، جسم پہ لگ جائے جسم پاک کرنا پڑے گا۔ نمبر دو ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہے۔ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ واضحتاً قرآن میں 4 جگہ پر خنزیر کے حرام ہونے کا ذکر آیا ہے۔ 4 باری قرآن میں خنزیر کا مختلف جگہ پر ذکر آیا کہ خنزیر کا گوشت تم پہ کیا ہے بھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کچھ حکمتیں واضح کی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی ہیں۔ خنزیر کے گوشت کی خاصیت کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، آج کی سائنس بتا رہی ہے۔ اس لیے تو انگریزوں میں ماں بہن بیٹی کا فرق ہی معلوم نہیں ہے ان کو۔ بیٹا ماں کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے حرام تعلق بنا کے رکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان کی فطرت، ان کے خون کے اندر، ان کی سوچ کے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم پر وہ جانور حلال کیے کہ جو شریف النفس ہیں، جن پر شہوت کا غلبہ نہیں ہے، تاکہ مسلمان حیا رکھ سکے اور اپنی بہن بیٹی اور اپنی بیوی کا فرق رکھ سکے۔ اس لیے اللہ نے ہم پر وہ جانور حلال رکھے اور خنزیر کا گوشت حرام رکھا ہے۔ تو خنزیر جو لوگ کھاتے ہیں ان کی طبیعت میں شہوت کا غلبہ رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ اس کو حرام کیا۔ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ہمیں کوئی دلیل عقل کی چاہیے ہو۔ ہاں سائنس بتا رہی ہے تو ٹھیک ہے، سائنس نہ بھی بتاتی تو ہم یہی مانتے کہ خنزیر کا گوشت کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، سائنس نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے والے کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے۔ اور وما اہل لغیر اللہ بہ، ایسا جانور کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اب کئی لوگوں نے اس آیت کی تشریح غلط کی اور کہا بھائی کہ تم جو اصال ثواب کے لیے
غوث پاک کے ثواب کے لیے کوئی بکرا ذبح کرتے ہو، کوئی داتا صاحب کے عرس پر لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں اور جناب خیرات کرتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں نے اس کنسیپٹ میں اس کو ڈال دیا کہ قرآن نے کہا وما اہل لغیر اللہ بھی، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، مطلب کیا ہے وما ذبح لغیر اللہ، جو غیر کے نام پر ذبح کیا جائے، جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ بسم محمد بھی کہے گا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ہمارا عقیدہ ہے وہ جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لے سکتے نہیں۔ اب جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اے جی غوث پاک دا بکرا ہے، اے جی داتا صاحب دے ثواب سے، جی اے فلاں بزرگا سے، تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 2 قربانیاں کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ اپنی زندگی میں 2 قربانیاں کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک قربانی آپ کی، دوسری کس کے لیے؟ فرمایا دوسری میری ان امت کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ نہیں اب ایک جانور میں ساری امت کو تو گوشت نہیں نہ کھلائیں گے، مقصد تھا ثواب، کہ جو میری امت قربانی کے ثواب سے محروم ہے ان کو اس جانور کے طرف سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ اب حضرت علی بھی حضور کے دنیا سے جانے کے بعد 2 جانور کرتے تھے، تو پوچھا گیا ایک آپ کا دوسرا کس کا؟ فرمایا ایک میرا ہے اور ایک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اب حضور تو دنیا سے چلے گئے تھے، اب حدیث اور قرآن مجید کبھی آپس میں ٹکرا نہیں سکتے، آپس میں کبھی بھی مخالف نہیں ہو سکتے۔ اب حدیث اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے وقت نام لیا جائے ایسا جانور کیا ہو جائے گا، اور ثواب کی نیت سے کیا جائے اور نام ذبح کرتے وقت اللہ کا لیا جائے تو ایسا جانور حلال ہے۔ مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ذبح کرتے ہوئے، تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں بیان کیے، اور آگے دوسرے رکوع کا جو آغاز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے احکامات بیان کیے۔ قرآن مجید کی یہ ایک واحد آیت ہے جس میں وضو کا بیان ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے لگو، جب تم نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، چہرے کو دھو، اور آگے وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور آگے وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ قرآن میں 4 چیزیں فرض بیان کیے گئے، اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا، اور جب تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُم مِّنْهُ۔ آگے پھر تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا، پہلے وضو کا طریقہ بتایا، اور فرمایا جب نہانے کے لیے وضو کے لیے پانی نہ ہو تو پھر تیمم کرو۔ تیمم بھی کیسے؟ فرمایا وامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے پر مسح کرو مٹی کا، اور وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، تیمم کر لو۔ یہ دوسری جگہ قرآن مجید میں 2 باری تیمم کا حکم آیا ہے، ایک دفعہ وضو کا آیا، ایک تو پیچھے سورۃ نساء میں آیا تھا جو میں نے کل بھی شاید بتایا تھا، تیمم کا حکم وہ پیچھے آیا، اب ایک آج بیان ہوا، جو 2 جگہ تیمم کا بیان ہے، ایک جگہ وضو کا بیان ہے پورے قرآن میں۔ اب پورے قرآن میں جو وضو کا طریقہ آیا ہے وہ 4 فرض بیان ہوئے ہیں صرف، اس میں مسواک کا ذکر نہیں ہے، کلی کرنے کا ذکر نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے، کان کے مسے کا ذکر نہیں ہے، گردن کا مسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں داڑھی کا خلال نہیں ہے، اس میں صرف بنیادی 4 فرض بیان ہوئے۔ یہ پورا ہو جائے تو وضو پورا ہو جاتا ہے، اگر زائد چیزیں کریں گے تو ثواب زیادہ ہے۔ اب وضو میں آپ کے چہرے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں وضو خانے میں منہ پہ پانی مار رہے ہوتے ہیں، دوسرے بندے کے کپڑے خراب۔ اب وضو میں آپ نے چہرے پر پانی بہانا ہے، چہرے پہ پانی مارنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، پانی بہانا ہے۔ تو کتنا پانی؟ ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں
ٹھیک ہے. اب جس بندے کے بال ہے ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ ماتھے پہ وہ انگلیاں رکھے 4 ایسے جیسے میں نے رکھی، یہ اپنی آنکھوں کے اوپر انگلیاں رکھے، 4 انگلیاں جہاں ختم ہوتی ہیں نا عموماً بال وہیں سے شروع ہوتے ہیں، تو وہ وہاں سے لے کر اپنی ٹھوڑی تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ سارا حصہ ایک مرتبہ دھونا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اور ہاتھ کونیوں سمیت المرافقی، یہ کونی بیچ میں شامل ہے، ایسے ایسے کر کے نہیں پانی ڈالنا. پانی کھولا ہے تو آگے ہاتھ کرے اور ہاتھ کر کے اس کو ملے، تاکہ بعض دفعہ جلد خشک ہوتی ہے تو وہ بس پانی پھیل جاتا ہے، بہتا نہیں ہے. تو آپ آگے رکھ کے 3 مرتبہ اگر دھو لے تو سنت کا بھی ثواب ہے. اور اس کے بعد سر کا مسح کتنا ہے بھائی؟ سر کا مسح میں 1/4. اب دستار پہنی ہے اتار نہیں سکتا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے یہ سر ہے، سر کے اوپر جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں نا 4 انگلیوں تک آپ نے سر کا مسح کرنا فرض ہے. پورے سر کا مسح کریں گے تو سنت کا بھی ثواب ہے. اور اس کے بعد پاؤں دھونے، پاؤں ذرا تھوڑی سی احتیاط سے دھو لے، انگلیوں کے درمیان اپنے پانی کو بہائیں، اور پاؤں کی نیچے کی تلیاں اور پاؤں کے پیچھے جو گڑھے بنے ہوئے ہیں جہاں ٹخنے ہیں وہ والے حصے اچھے طریقے سے دھوئیں. اکثر لوگوں کے خشک رہ جاتے ہیں. تو اگر یہ 4 چیزیں پوری نہیں ہیں تو آپ کا وضو بھی پورا نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، سن لیجئے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن میدان محشر میں اپنے امت کو پہچان لوں گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے رش میں؟ فرمایا ان لوگوں کے کثرت سے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. تو جو وضو کرتے ہیں ان کے اعضائے وضو چمکتے ہیں، اور جو اچھے طریقے سے وضو کرے، حضور نے فرمایا، اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تحیۃ الوضو کے یا تحیۃ المسجد کے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ جب پڑھ لیتا ہے تو گناہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو وضو اچھے طریقے سے کریں، مسواک ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے، کلی کریں، پورا جو سنت کے مطابق وضو ہے وہ کریں. تو یہ دوسرے رکوع میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا. اور دوسرا گواہی کا بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کر لو، انصاف کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کر لو. شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی بھی دو. اور گواہی کیسی؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اگر تمہارا دشمن آ جائے اور تمہارے سامنے اس کی کوئی گواہی ہو تو پھر تم یہ نہ سمجھو کہ یہ میرے دشمن کے حق میں ہے، بلکہ تم اس کے حق میں، اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کے اپنے دشمن کے حق میں بھی گواہی دینی فرض ہے. کئی لوگ ہوتا ہے نا، پسندیدہ بندہ ہے تو اس کے حق میں تو کھڑے ہو گئے، مخالف ہے تو اس کے نہیں مینوں نہیں پتہ ہے اندے بارے نہیں، مینوں چھپا لیں گے بات. کیوں؟ بیچارہ ناجائز پھنس رہا ہوگا، کہیں گے یار میرا دشمن ہے اس کو پھنساؤ، اس کے بارے میں صفائی نہیں دینی، یہ پھنسے. تو قرآن نے کہا اگر تمہارا دشمن بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، تو تم گواہی کس کے حق میں دینی ہے؟ جو سچا ہے. لیکن اس دور میں یہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. آگے جو تیسرا رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اس میں بنی اسرائیل کا دوبارہ سے اللہ نے تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے ہم نے ایک وعدہ لیا، اور وعدہ کیا ہے؟ اور ان میں 12 قبیلوں کے ایک سردار بنائے، نقیبہ، نقیب مطلب سربراہ. اب نقیب ولایت کے زبان میں اور اللہ کے ولیوں کی زبان میں نقیب ایک ولایت کا درجہ بھی ہے. جیسے 100,000 اولیاء کرام ہوتے ہیں کہ جو بے نام ہوتے ہیں، بے نام سے مراد ان کو خود نہیں پتہ ہوتا ہم اللہ کے ولی ہیں، ہوتے ولی ہیں ان کو اپنی ولایت کا نہیں پتہ ہوتا. اور ان میں 300 ولی وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے اور جن کی باقاعدہ ڈیوٹی لگتی ہیں، ولایت کبریٰ. اور پھر ان 300 کے اوپر 40 ابدال ہوتے ہیں، اور 40 ابدالوں کے اوپر 12 نقیب ہوتے ہیں، اور 12 نقیبوں کے اوپر 7 کتب، 7 کتب کے اوپر 1 کتب الارشاد ہوتا ہے. یہ ہے ولایت کے مقامات. تو حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی 12 نقیب مقرر ہوئے ان کی قوم کے. اور وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم سے کہا، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے.
اور جس کے ساتھ رب ہو اس کو اور کیا چاہیے؟ جس کو رب مل گیا تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ وہ تھا نا وہ سلطان محمود، اس نے اعلان کیا، سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار میں اعلان کیا، بھائی کل سب آ جاؤ میرے دربار میں، جو مانگے گا، جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی۔ تو کسی لوگ آ گئے، کسی نے جناب لال جو ہے ہیرا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے کسی سونے پہ، کسی نے چاندی پہ، جو جس کو پسند آیا۔ تو جو سلطان محمود کا غلام تھا نا ایاز، وہ جا کے اس نے سلطان محمود کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ تو سلطان محمود نے جس نے جو کچھ ہاتھ جس پہ رکھا تھا اس نے اس کو نواز دیا۔ آخر میں سلطان محمود نے کہا بھائی سب کھڑے ہو کے میری بات سنو۔ سب کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تم سب سے زیادہ سمجھدار تو یہ ایاز غلام نکلا۔ تو کہا کیسے؟ کہا تم سب نے سونے، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات پہ ہاتھ رکھے، میں نے تمہیں دے دیا۔ اس نے سونا نہیں، سونے والے کو منتخب کیا۔ تو مولانا روم فرماتے اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کی غرضوں کا ہے، تو مال دولت اس طرف نہیں جاتے، وہ اس کو چھوڑ کر اس مال اور اس چیز دنیا کے بنانے والے رب کو تھام لیتے، اللہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر آگے پھر بتائی یہ چیزیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا؟ نمبر 1 لائن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکات، اگر تم زکوٰۃ دو، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں کی سچی غلامی کر لو، ان کو ایمان لو، وعزرتموہم، نمبر 4 پر، اور رسولوں کی عزت بھی کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، تو میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اور تمہیں جنت نصیب کر دوں گا۔ اب پھر آگے بتایا کہ وہ جنت ایسی ہوگی ایسی ہوگی، یہ سارا بات بتا کے اب ہمیں اس میں کیا سبق ہے کہ اگر ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ اگر بنتی ہے وہ دیں، نبی کی سچی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ ہیں با ادب لفظ نکالے اپنے منہ سے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کو قرضہ دینا کیا ہے؟ اللہ کو قرضہ دینا کیا ہے؟ حدیث شریف میں قیامت کو کچھ لوگوں سے اللہ کہے گا اور میرے بندوں میں بیمار تھا تم نے میرا پوچھا نہیں، میں پریشان تھا تم نے میرا حال نہیں لیا، میں جو ہے تنگ دست تھا تم نے میری مدد نہ کی۔ تو لوگ کہیں گے یا اللہ تو کھانے پینے سے پاک، تو مدد سے پاک، تو محتاجگی سے پاک۔ اللہ فرمائے گا بندے وہ فلاں بندہ تھا نا جس کو تو جانتا بھی تھا، لیکن تو ماڑا ہونے کی وجہ سے تو نے اس کا پوچھا نہیں، وہ میں ہی تو تھا، اگر تو اس کی مدد کرتا تو میری مدد تھی، اگر اس کا پوچھتا تو میرا پوچھنا تھا، اگر اس کو خوش کرتا تو میں خوش ہو جاتا۔ تو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مدد کرو، تو جتنا بھی ہو جائے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر اگر 1 روپیہ بھی آپ خیرات کرتے نا تو وہ کر لو، کیونکہ حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک کھجور کی کیا ویلیو ہے، ایک کھجور دے کر بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو وہ ایک کھجور بھی دے دو۔ تو بھائی مثال دی ہے کہ چھوٹی سی، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ اس کے لیے کہ چل یار تو کچھ نہیں کر سکتا، 1 روپیہ اللہ رسے دے دے۔ تو بھائی اتنی اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر بھی کچھ نہ کچھ کرو، اور جس کو اللہ نے بہت مال و اسباب دیا ہو تو اس کو تو چاہیے کہ جناب وہ اپنے مال میں سے رمضان کی جناب بابرکت لمحات میں، رمضان کے ان ایام میں اللہ کے راستے میں دے، غریبوں کی مدد کرے، فقراء کی مدد کرے، اور اپنے اپنے علاقے کے مدارس ہیں اس کے مدرسین کی خدمت کرے، اپنے علاقے کی مساجد کے جو ائمہ ہیں، جو تراویح پڑھانے والے حفاظ ہیں، ان کی خدمت کرے۔ یہی موقع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا، یہ ہے اللہ کو قرضہ دینا۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ جناب بہترین سے بہترین خدمت کریں۔ فاروق صاحب ہیں، ان کے بیٹے، ان کو لکھوا دیں کہ جناب ہم اتنی خدمت کریں گے، حافظ صاحب آپ لکھوا کے اکٹھے سارے نمازی بنا کے جناب 27ویں کے موقع پر ان کی خدمت کریں، تو کتنا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ظاہری بات جہاں آپ دنیا میں بھی ہر بندہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں ان کے کوئی کاروبار تھوڑی چل رہے ہیں،
یا ان کی کوئی ملیں تھوڑی ہیں، یا وہ ان کا پہلی بنا تھوڑی ہے کہ انہوں نے جناب کہیں سے آمدنی، آپ لوگ ہی کوئی ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو جناب وہ ان کے ساتھ یہ امداد ہوگی، نہیں کریں گے تو وہ ویسے فی سبیل اللہ جتنی کر دو ٹھیک ہے، خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ زیادہ اللہ کے راستے میں جو ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ آگے اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بولا۔ یہودی اور عیسائی ایک بات کہا کرتے تھے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبہ۔ یہودی بھی اور عیسائی بھی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ پہلے تو کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو بھی کہنا شروع کر دیا ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور کہنے لگے کل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ عذاب کرے گا؟ اگر تم کہتے ہو اللہ کے ہم بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں، تو اللہ کیوں عذاب کرے گا؟ کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ طے کیا ہے؟ کیونکہ یہودی عیسائی کہتے تھے ہمیں اللہ تھوڑے دن عذاب کرے گا، بس چند دن عذاب، اس کے بعد ہم جنت چلے جائیں گے۔ اور کچھ ہمارے بولے بالے سے مسلمان بھی او جی اسی دے سرکار دی امت چوں ہاں تے اسی دے جہنم جانا ہی کوئی نہیں، اسی سیدھے جنت جانا، جیسے کہ وہ اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے آئے ہیں۔ یاد رکھیے نہ کسی عیسائی یہودی نے ہی معاہدہ اللہ سے کیا تھا، نہ مسلمان نے کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے، اللہ اپنی رحمت سے بخش دے تو اس کی کرم نوازی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اللہ پابند نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے کہ جی بات ٹھیک ہے جو تسی سرکار دی امت ہو تو تسی جاؤ جنت۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سرکار شفاعت کریں گے، اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے، اللہ پابند نہیں ہے کسی کا۔ تو یہ دعویٰ یہودی عیسائیوں کا تھا، آج مسلمانوں میں بھی عام ہو گیا، کہتے جی اسی تو سرکار دی امت ہے تو اسی جنت جانا۔ بے شک جانا ہے، پہلے ٹھکائی ہونی ہے، پھینٹی لگنی تو پھر جانا۔ اس کے بعد آپ یہ نہ سمجھے کہ جناب ٹھیک ہے جی اسی حضور دی امت ہے تے اللہ نے جنوں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، ذرہ ذرے کا حساب ہونا ہے، تو وہ کہ ایسی بات ہے اللہ کے نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے قرآن میں، اللہ نے حساب لینا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے اللہ حساب لینے کے بعد کئیوں کا پردہ ڈال دے، چلے یار جا تو، ہیں جی اللہ نے کہنا کہ چل میں بخشیا، ٹھیک ہے؟ اللہ پوچھے گا ہاں فلاں کام کیتا تو، کہے گا یا اللہ ہاں مجھ سے ہی ہوا، فلاں کی ہے ہاں فلاں بھی ہوا، اللہ کہے گا تو مان گیا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، جا ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، حضور نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی الا ابا، لیکن جو میرے منکر ہوں گے نا، جو نافرمان ہوں گے، اور نافرمانوں کا پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جو گناہ کرنے کے بعد گناہ پر خوش ہوتے تھے، میں بڑا چنگا کام کیتا ہے۔ کئی لوگ شراب پی کے میں تو انیاں بوتلیں شراب دیا بھی پیتی ہیں، میں تو جناب اے بھی نشہ کیتا ہے، اے بھی کیتا ہے، بڑی خوشی سے بتائیں گے۔ تو جو گناہ کا کام خوشی سے اظہار کریں، اس کا مطلب اس کو شرم نہیں آ رہی اپنے گناہ پر، اس کو شرمندگی یار میں اللہ کی نافرمانی مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ طبیعت ندامت نہیں ہے نا۔ ایسے بندے کو حضور نے فرمایا اللہ ایک دفعہ جہنم کا راؤنڈ لگوائے گا، چل بھائی اپنی سزا پوری کر دے پھر جنت جانا، جنت بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہی ہے، پہلے ایتھے پورا کر اپنا کام۔ تو سورہ مائدہ میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ان چیزوں کا ذکر کیا، اور آگے جو چوتھا رکوع ہے اس میں عرض مقدسہ کی ٹائم ہو گیا 8 منٹ، چلو بس 2 منٹ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عرض مقدس کا ذکر کیا۔ عرض مقدس کس کو کہتے ہیں؟ عرض مقدس جس کو آج ہم یروشلم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں پر 70,000 نبی آئے ہیں، اللہ کے اتنے زیادہ نبی ایک جگہ پر آئے بنی اسرائیل کے لیے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ نے فرمایا اے قوم بنی اسرائیل اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، لکھی ہے، اور اب پیچھے واپس نہیں پلٹنا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا اس شہر میں داخل ہو جاؤ، عرض مقدس اس کو کہا گیا۔
پاک سرزمین، اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک بنایا، نبیوں کی زمین بنایا، لیکن اس قوم نے پھر بھی نافرمانی کی اور کہا کہ جی ہم سے نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو بولا، کیا بولا؟ کہا اے موسیٰ ہم سے نہیں جایا جاتا، جاؤ آپ خود ہی جا کے لڑو، آپ خود ہی جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم سے لڑا نہیں جاتا، آپ جاؤ اور تمہارا رب جائے، وہ جا کے لڑے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو یہ بات، حضرت موسیٰ لا کے بڑے جلالی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یار کتنی ہر دھرم قوم تھی، اپنے نبی کو کہہ رہی ہے کہ تسی جا کے لڑو، ساڈے کو نہیں لڑیا جاتا۔ تو ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ایک طرف غزوہ بدر کے موقع پر میرے سرکار کے صحابہ ہیں، 313 ہے، لڑنے کے لیے تلوار کوئی نہیں، کھانے کو کھجوریں بھی نہیں ہیں روزے میں، رمضان المبارک میں، تو کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، یہ تو بدر تو یہ ہے، حالانکہ بدر بھی مدینے سے کتنا دور ہے۔ کہا یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، پیدل چلے جائیں گے ہم۔ یا رسول اللہ آپ حکم کریں، اگر گھوڑے سمندر میں ڈال کر سمندر پار بھی جانا تو ہم چلے جائیں گے، کشتیوں میں نہیں، کس گھوڑے ڈال دیں گے سمندروں میں۔ اور عرض کی یا رسول اللہ، ایک اور صحابی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمندر بھی یہی ہے، آپ حکم کریں، سپر پاور اس زمانے کی رومن امپائر، اگر اس سے سلطنت روم سے جنگ چھیڑنی ہے، اس زمانے کی سپر پاور، یا رسول اللہ ہم چاہے تھوڑے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، لیکن ہم اس سپر پاور کے ساتھ بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ ایک طرف یہ جذبہ ہے جو اپنے نبی کا پسینہ بھی نیچے نہیں گرنے دے رہے، اور دوسری طرف قومیں بنی اسرائیل کو دیکھو خبیث، اپنے نبی کو کہہ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جس کو نبی کا یہ ادب نہیں آیا تو اس نے عبادت اللہ اللہ کیا کرنی ہے، وہ تو ساری بات کی باتیں، پہلا ادب ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے اپنے نبی کی توہین کی، اللہ نے فرمایا چلو بھائی بندر بنو، بندر بناتا ہوں نا، ٹھیک ہے۔ اور ایک حضور کی امت ہے، سرکار کو یہی تو اپنی امت پر ناز ہے نا، اس لیے تو راتوں کو اٹھ کے سرکار دعائیں کرتے ہیں امت کے لیے کہ اس امت کے دل میں، ٹھیک ہے عمل میں کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی، لیکن اس امت کے دل میں اپنے نبی کا پیار ہے، قوم موسیٰ میں نہیں ہے۔ تو یہ سارا حکم اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا، بقایا پڑھا تو کافی ہے لیکن وقت مختصر ہوتا ہے، چلے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھیں، تھوڑا وقت ہی بیٹھیں، یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سمجھا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔